میں سید ہدا فاطمہ اور میرے ساتھ سسٹر وجیحہ زہرا اور سسٹر مسکان راؤ جی، ہم کربلا کو اور بہتر سمجھنے کے لیے ہم تینوں سوالات پوچھیں گے، خواہر تفسیر آپا سے اور خواہر عزمی زہرا۔ بالکل ناظرین، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام ABCs آف کربلا میں، جہاں آج پھر ہمارے ساتھ 3 نئے مہمان موجود ہیں جو انشاءاللہ اپنے معصوم سوالات سے ہمارے اور آپ کے لیے کربلا کو آسان کریں گے اور خود بھی اپنی معرفت میں انشاءاللہ اور اضافہ کریں گے۔ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر عزمی زہرا رضوی اور خواہر تفسیر فاطمہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھتے ہیں کہ خواہر تفسیر اس سے آگے بات کو کہاں لے کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اٹینٹیولی سنیے گا اور کوئی کویسچنز ہوں تو انہیں نوٹ ڈاؤن کریے گا تاکہ آپ خواہر سے پوچھ سکیں۔ اوکے جی، خواہر آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ ہدایت ہماری ایسی ہو اور مدد ایسی ہو کہ ہم معصوم بچوں کے ذہنوں تک حقیقی کربلا کو پہنچا سکیں۔ بالکل۔ ہم جب امیر کائنات کی یعنی مولا علی کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی بہادری سنتے ہیں تو پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنے پاورفل تھے، تو پھر جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے، جو ان کو ستایا جا رہا تھا، اس پر انہوں نے تلوار اٹھا کر جنگ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ 2 انگلیوں پہ خیبر کا دروازہ اٹھانے والے مولا ہے نا۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب نبی کریم دنیا سے جا رہے تھے، ان کے آخری لمحات تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے امیر المؤمنین سے یعنی مولا علی سے یہ فرمایا تھا، یا علی میرے بعد دنیا تم کو ستائے گی۔ اس موقع پر مولا علی نے رسول اللہ سے کیا سوال کیا تھا؟ یار اللہ کے حبیب، آپ یہ بتائیں کہ جب دنیا میرے خلاف ہو جائے گی، جب مجھے ستایا جائے گا، اس وقت میں کیا کروں؟ تو نبی کریم نے کیا فرمایا مولا سے؟ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تمہارا ساتھ دیں گے تو تم لوگوں سے جنگ کرنا، اور اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو تم خاموش رہنا۔ اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں ہسٹری آف اسلام میں کہ نبی جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو لوگوں نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا ہے، وہ بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ اور اب چونکہ اکیلے ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی ان کو کہا ہے ان پر کرنا واجب ہے، اور صرف ان پر ہی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر اللہ کے نبی جو کچھ بھی کہیں کرنا واجب ہے۔ اس لیے مولا علی نے جب دیکھا کہ کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ خاموش رہے، چپ رہے، اور اس کے بعد جو ستم ڈھائے گئے اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ہاں تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن چونکہ نبی نے کہا تھا اگر ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو چپ رہنا، لہٰذا چپ تھے۔ اس کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو اپنی جگہ پر اپنے بیٹے امام حسن کو اپوائنٹ کیا تھا، جیسے رسول اللہ نے غدیر میں مولا علی کو اپوائنٹ کیا، ویسے ہی مولا علی جاتے جاتے اپنے بیٹے حسن کو اپوائنٹ کر کے گئے۔ اب سوال یہ آپ کا ہوگا کہ کب اپوائنٹ کیا؟ ہے نا، کیونکہ ہم تو سب جانتے ہیں کہ مولا علی کو تو غدیر میں اپوائنٹ کیا گیا، مولا حسن کو کب اپوائنٹ کیا مولا علی نے؟ اس وقت جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی اور جب وہ زخمی تھے، اس وقت مولا علی نے اپنے تمام گھر والوں کو، اپنے صحابیوں کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو بلایا تھا اور سب کے سامنے مولا حسن کو دکھا کر بتایا تھا کہ میرے بعد اب کوئی اگر اللہ کی طرف سے پوزیشن پر آئے گا، جو پوزیشن میری تھی وہ کون ہے؟ مولا حسن۔ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ مولا حسن کو دور رکھ کر، ان سے دور ہو کر جو حاکم شام تھا، شام کا جو حاکم جس کا نام یزید کا باپ تھا، حاکم شام تھا، جو شام کا لیڈر بنا ہوا تھا، جو یزید کا بابا تھا، یہ ایکسپیکٹیشن کی کہ مولا حسن جو ہے وہ پوزیشن نہیں لے اور وہ پوزیشن کس کو ملے؟ یزید کے بابا کو مل جائے۔ اب یزید کا بابا کیا ہوا؟ پوزیشن پر آ گیا، کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس پاور تھا اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مولا حسن بھی مولا علی کی طرح چپ رہے کیونکہ ان کا بھی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی خاموش رہے۔ مگر جب بات یزید کی آئی اور یزید کا بابا جب مر گیا، جب دنیا سے چلا گیا، تو اب بات کس کی آئی ہے؟ یزید کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ یزید کا بابا کیا تھا؟ پوزیشن پہ تھا، تو وہ جاتے جاتے کس کو اپوائنٹ کرے گا؟
یزید اپنے بیٹے کو نا، یزید کو جب وہ اپوائنٹ کر کے چلا گیا تو یزید نے کیا کیا سب سے پہلے کہ جو ابھی امیر المؤمنین کے یعنی مولا علی کے بیٹے امام حسین ہیں، ان کو سب سے پہلے بولو کہ وہ مجھے لیڈر مانے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے وہ کون ہے؟ امام حسین. مولا حسین ہے. سبحان اللہ. اور اگر انہوں نے مجھے لیڈر ایکسپٹ کر لیا تو سب لوگ مجھے کیا کر لیں گے؟ لیڈر ایکسپٹ کر لیں گے. اس لیے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ امام حسین سے اپنی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کروانا. اسی لیے اس نے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام ولید ابن عتبہ تھا ایک لیٹر لکھا، کیونکہ وہ دمشق میں تھا، وہ شام میں تھا، سیریا جس کو بولتے ہیں، سیریا میں تھا. وہاں سے ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ تم جاؤ امام حسین کے پاس اور امام حسین سے بولو کہ وہ میری لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرے. جب وہ آیا تو امام حسین نے اس بات سے انکار کیا اور مولا حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی لیڈرشپ کو کبھی قبول نہیں کروں گا. اور دیکھیں بہت پیارے پیارے سے مولا نے نا سینٹنس بولے تھے. وہ کیا تھے کہ تو جانتا ہے اے ولید، تجھے معلوم ہے کہ میرا گھر وہ ہے جہاں دین اترا ہے، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتے غلامی کرتے ہیں، میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے. اور یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ بے جرم لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، یزید جو ہے وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے. تو میں جو اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، میں یزید کو کبھی اپنا لیڈر نہیں مانوں گا. اور اس وقت امام حسین نے کیا فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت از کلیئر. بیعت پتہ ہے آپ کو؟ بیعت پتہ ہے بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کنفرمیشن کرنے کو بیعت کہتے ہیں؟ نہیں. بیعت یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے کسی کو سونپ دینا، یعنی پوری طرح سے کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا. یعنی آپ کا سارا کنٹرول کسی شخص کے ہاتھ میں ہو. وہ کہے بیٹھو تو آپ بیٹھیں، وہ کہے اٹھو تو آپ اٹھیں، وہ کہے یہ کرو تو آپ کریں، وہ کہے یہ مت کرو تو آپ نہیں کریں. اس کا مطلب ہوتا ہے بیعت کرنا. کلیئر؟ تو ہم کس کی بیعت میں ہیں ابھی؟ امام زمانہ علیہ السلام کی. جی خواہ. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ اس کے بعد جب امام حسین نے انکار کیا کہ میں اس کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کروں گا، تب جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نہیں مان رہے ہیں تو اس نے ولید کو کیا بولا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ زبردستی کرو، اور اگر وہ میری لیڈرشپ کو نہیں مانتے ہیں تو کیا کرو، ان کو قتل کر دو، شہید کر دو. اسی وجہ سے امام حسین نے مدینے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف رخ کیا، کربلا کے لیے نکلے تاکہ یزید کے اس سوال کا جواب دے سکیں اور یزید کو بتا سکے کہ کبھی بھی برائی اچھائی ایک نہیں ہو سکتی ہے، برائی الگ ہے، اچھائی الگ ہے. لہٰذا گناہ اور نیکی کو الگ الگ بتانے کے لیے امام حسین نے کربلا کی جانب اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر کیا. ٹھیک ہے بچوں، آپ کے پاس کوئی سوال ہے اس اسپیچ سے ریلیٹڈ؟ یزید کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا؟ یزید کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا، اس کا جواب ہم لوگ پہلے ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ نئی بچی ہیں آپ کے لیے اب کلیئر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کا باپ کیا تھا؟ لیڈر تھا نا، اور لیڈر کے پاس پیسے ہوتے ہی ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہے تو وہ ساری جگہ سے انکم ٹیکس لیتا ہے، لوگوں کا جس کا بھی جو چاہیے اس کو وہ لے لیتا ہے، کسی کا زبردستی بھی لینا ہے تو وہ بھی لے لیتا ہے، اور اس کا خود کا بھی کوئی نہ کوئی بزنس ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا. وہ اپنے پاور کو صحیح بھی استعمال کرتا ہے، غلط بھی استعمال کرتا ہے. جیسے انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا، رائٹ؟ تو اس طریقے سے ان کے پاس بہت سارا مال تھا. اور کوئی کویشچن آپ کے پاس؟ ہدا، آپ پوچھنا چاہتی ہیں وجیہہ کوئی کویشچن؟ جب امام حسن سے بیعت لی گئی تو وہ مدینہ کیوں نہیں گئے، اور جب امام حسین سے بیعت لینے گئے تو وہ مدینہ کیوں گئے؟ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جب امام حسن سے بیعت مانگی گئی تو انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا، رائٹ؟ اور جب امام حسین سے مانگی گئی تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، ایسا کیوں؟ دیکھیں اس میں آپ پہلا جو ہم نے آپ کو اسپیچ دی اسی میں ہم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ جس طرح مولا علی کے پاس جنگ کرنے کے لیے کوئی ساتھی نہیں تھا، اسی طرح امام حسن کے پاس بھی جنگ کرنے کے لیے کوئی ساتھی نہیں تھا. اچھا ایک یہاں پر بات کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کے لیے
کہ کیونکہ امام حسن نے جنگ نہیں کی نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس طاقت نہیں رہی ہوگی اور وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے قیام نہیں کیا یا یہ وہ کربلا کی طرف نہیں گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کربلا میں ان کے بیٹے جناب قاسم کو دیکھتے ہیں تو جناب قاسم نے کتنا اسٹرانگلی لوگوں کو مارا ہے نا کربلا میں، جبکہ 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے. اس کے بعد بھی جناب قاسم نے جنگ کی ہے، لوگوں کو مارا. ایک بہت جو بہادر تھا وہاں کربلا میں جو آیا ہوا تھا اس کو بھی مار دیا تھا، ہے نا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. تو اگر 13 سال کا بیٹا اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا طاقتور ہے، تو پھر ان کے بابا کتنے طاقتور ہوں گے. ان کے پاس طاقت تھی لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. امام حسن کے ساتھ جو حاکم تھا، جو لیڈر تھا شام کا، اس کے خلاف جنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے امام حسن خاموش بیٹھے اور امام حسین کے ساتھ دینے والے تھوڑے سے تھے مگر تھے. اس لیے امام حسین مدینے سے نکل کر کربلا کی جانب چلے گئے. ٹھیک اس ہے، کا ایک جواب اس میں تھوڑا سا فاضل. اضافہ کرتے ہیں، جی. حالانکہ آپ کا ماشاءاللہ مکمل ہے جواب، کہ امام حسن علیہ السلام نے مدینہ کیوں نہیں چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا. اسے ہم یہ بھی سمجھیں اس کے حوالے سے بیٹا کہ امام حسن علیہ السلام کے ٹائم پر جو ان کے خلاف لوگ تھے، یعنی جو حکومت پر تھے، تو وہ چاہتے تو تھے کہ امام حسن ہماری طرف آ جائیں، لیکن دوسری طرف ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ ہماری طرف نہیں آئے تو آپ کو وہیں پر قتل کر دیا جائے گا. یہ بات بھی اور صحیح ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا بہت تھا. اچھے. تو جی. جو مقصد امام حسین کا تھا کہ یزید بہت برا انسان تھا نا، اس نے وہ شراب پیتا تھا، وہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کے حق چھین لیتا تھا، اور وہ یہ گندی باتیں جو ہیں وہ اسلام سے جوڑنا چاہتا تھا. تو وہ چاہتا تھا کہ امام حسین میری طرف آ جائیں تاکہ سب کو لگے کہ یہ تو سب اسلام کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف ایک ریولوشن چلا رہے تھے، ایک ریولوشن جو چلانا چاہتے تھے. اب اگر امام مدینے میں رکتے، امام حسین علیہ السلام، تو حکم آ گیا تھا نا کہ امام اگر بیعت نہیں کریں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے. تو امام کو جب قتل کر دیا جاتا مدینے میں تو یہ ریولوشن جو ہے وہیں پر رک جاتا، ختم ہو جاتا. تو اس لیے امام اس ریولوشن کو زمانے تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے امام نے اپنا مدینہ چھوڑا تاکہ وہاں سے جب چلیں تو اس ریولوشن کے بارے میں ہر ایک کو بتاتے ہوئے چلیں. بہت اچھے. ہاں مسکان، آپ کو آیا ہے کوئی کویسچن پوچھنا ہے؟ بتائیے. جناب علی اصغر کو وہ ایک دم چھوٹے تھے تو ان کو کیوں مارے تھے؟ یہ بتائیے. مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے سے تو نہیں، مگر کیونکہ جیسے یہ معصوم ہیں ویسے ہی ان کو جو کربلا کے بارے میں پتہ ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ سوال آپ سے کر رہی ہیں. خواہر اگر آپ بہتر سمجھیں کہ جناب علی اصغر کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل سوال بھی ہے اور بہت آسان سوال بھی ہے کہ جو ہر بچے کے بھی ذہن میں آتا ہے، بڑوں کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس معصوم کی جس کی کوئی خطا ہی نہیں تھی اسے آخر کیوں قتل کیا گیا. بالکل. جناب علی اصغر علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، وہ تو 6 منتھ کے ہی تھے، اور دشمن کو کم از کم اتنی تو ذرا سی حیا دکھانی تھی کہ جناب علی اصغر کو نہیں مارتے، لیکن انہیں بھی شہید کیا گیا. تو اس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کے خلاف میں جو یزیدی تھے وہ بہت زیادہ ظالم تھے، بہت برے اور لوگ دین تھے. سے دور تھے، بہت برے تھے، یعنی ہر طرح کی برائی کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. تو یہی تو وجہ تھی نا کہ امام حسین ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں کہ یہ کسی پر رحم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دین سے جڑے ہی نہیں، یہ اچھی باتوں کو پسند نہیں کرتے، سچ بولنا انہیں اچھا نہیں لگتا، اور نمازیں پڑھنا، عبادتیں یا امام کی باتوں کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا پسند نہیں ہے. تو جب اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو وہ ہر طرح کا ظلم کریں گے. اس وجہ سے 6 مہینے کے جناب علی اصغر تھے، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے اور اپنی برائی کی وجہ سے ان لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا، تاکہ زمانے کو بتا سکے کہ ہمارے پاس پاور اتنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف اٹھا تو اس کا چھوٹا سا بھی بچہ ہوگا تو ہم اسے مار دیں گے، تاکہ لوگوں میں ایک ڈر بھی پیدا ہو. تو یہ بھی ایک وجہ اس کی. اور لوگ ڈرے رہیں گے تو یزید کی گورنمنٹ چلتی رہے گی، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اس کے خلاف. ٹھیک ہے. اور بہت ہی بہترین جواب تھا یہ، اور بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو وجہ تھی کہ امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے، کہ یہ کس قدر بدتر اور پست قسم کے لوگ تھے. خواہر تفسیر نے بات امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے روانگی تک پہنچائی. خواہر اس سے آگے آپ اس گفتگو کو، اس کہانی کو، کربلا کی کیسے بچوں کو سمجھانا چاہیں گے؟ جی خواہر، جیسے کہ خواہر تفسیر فاطمہ نے بات کو جہاں تک پہنچایا وہیں سے بات کو شروع کرتے ہوئے
کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، بات یہاں تک پہنچی ہے. اور مدینہ کیوں چھوڑا یہ بھی بچوں آپ نے سنا کہ مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ یا تو امام اگر رکتے تو انہیں قتل کر دیتے یہ لوگ، اور پھر اگر امام قتل ہو جاتے تو پھر یہ جو اصلاح زمانے کی یعنی اچھائی کو جو پھیلانا تھا، اچھی باتوں کو عام کرنا تھا، اور جو یزید برائیوں کو پھیلا رہا تھا پھر اسے کون ختم کرتا؟ امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یقیناً وہ پوری دنیا میں جو ہے اچھائی کو پھیلائے. تو امام نے اس وجہ سے مدینہ پھر چھوڑ دیا. لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، آپ کو اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے گھر سے اچھی کوئی جگہ آپ کو دی جائے گی تو شاید دل کہے گا آپ کا کہ ٹھیک ہے مما ہم لوگ وہاں چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ایسی جگہ جانا ہے جو جنگل ہے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں پر رہنا ہوگا تو کیا ہمارا دل راضی ہوگا؟ ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام اس دین کے لیے اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے کے لیے، اور یزید نے جو برائی پوری دنیا میں پھیلانا چاہا اسے ختم کرنے کے لیے، امام حسین نے اپنے وطن کو یعنی اپنے اس علاقے کو جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے اس جگہ کو آپ نے چھوڑا. اور جب چھوڑا ہے تو بہت تکلیف امام کو ہوئی تھی. آپ اپنے نانا یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی آئے اور وہاں پر آپ نے گریہ بھی کیا، یعنی بہت روئے. اپنی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر آئے، وہاں پر اپنی والدہ کی قبر سے بھی آپ جدا ہوئے. یعنی یہ تمام چیزیں چھوٹ رہی تھی امام کی، لیکن پھر بھی امام روانہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس دین کے لیے. اچھا، جب امام چلے ہیں تو امام اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، امام کے ساتھ میں جوان بھی موجود ہیں، امام کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. تو یہ کیا وجہ تھی کہ امام اگر جا رہے ہیں، امام چاہتے ہیں پوری دنیا میں اچھائی کے لوگوں کو دعوت دوں اور یزید کی برائیوں کو ختم کروں، تو امام اکیلے نکلتے. کریکٹ. لیکن امام نے عورتوں کو بھی لیا اپنے ساتھ میں، لیڈیز کو بھی لیا ہے، چلڈرن کو بھی لیا ہے، بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. 6 مہینے کے علی اصغر کی، وہ تو اس ٹائم پر اور بھی چھوٹے تھے، تو انہیں لے کر کے چلے ہیں ساتھ میں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام چاہتے تھے کہ یہ تمام بھی اس چیز کا حصہ بنے، یعنی ان عورتوں کے ذریعے بھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچے، بچوں کے ذریعے بھی، جوانوں کے ذریعے بھی. یعنی امام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، امام کا ارادہ کیا تھا؟ صرف مجھے اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور یزید کی برائیوں کو ختم کرنا ہے. تو اب اس مقصد سے امام نے اپنا وطن چھوڑا. اب جب امام مدینے سے چلے تو کون سے راستے سے چلے؟ 2 راستے ہو سکتے تھے. یا تو امام چھپ کر نکلتے کہ یہاں پر اس نے کہا تھا نا کہ یزید کے بھیجے ہوئے اس انسان نے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی، یزید کی لیڈرشپ کو نہیں مانا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام چاہتے تو چھپ کر نکلتے، لیکن نہیں، امام اتنے شجاع، اتنے بہادر، کیونکہ آپ سچ اور اچھی باتیں بتانے نکلے تھے، تو آپ اس راستے سے گئے کہ جو عام طور پر سبھی آتے جاتے ہیں، یعنی کسی گلی کے اندر سے چھپ چھپ کر امام نہیں نکلے. امام اس راستے سے نکلے ہیں کہ جہاں سے سب عام طور پر آتے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ جب لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا رہے تو اس راستے میں بھی امام اپنا مشن جو ہے وہ ان لوگوں کو بتائیں کہ میرا مشن کیا ہے، کیوں میں نے مدینہ چھوڑا، اور یزید کی جو برائیاں ہیں اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. اسلام کو صحیح طریقے سے کیا اسلام بتا رہا ہے ہمیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے امام اس راہ کو، اس راستے کو اپناتے ہیں جس پر عام طور پر لوگوں کا آنا جانا ہے. پھر امام وہاں سے نکل کر کیا ڈائریکٹ کربلا گئے؟ نہیں، وہاں سے امام مدینہ سے جب چلے، عام راہ سے چلے، اور پھر امام مکہ آتے ہیں. تو امام جانتے تھے کہ یہاں پر الگ الگ جگہ سے لوگ آئیں گے، تو میں وہاں جا کر جب اتنے سارے الگ الگ کنٹری کے لوگ آئیں گے ان سے میں اپنا مشن بتاؤں گا اور یزید کی حقیقت سے ان لوگوں کو آشنا کراؤں گا، یعنی بتاؤں گا کہ یزید کی کتنی برائیاں ہیں اور وہ کس طرح سے شراب پی کر کے اسلام کے بارے میں غلط بات پھیلانا چاہتا ہے. وہاں پر جب امام رکے اور امام نے اس طرح سے لوگوں سے ملنا شروع کیا، لوگ خود آتے امام سے ملاقات کرتے. پھر وہیں پر کوفہ سے جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام مکہ میں رکے ہیں، لوگوں نے خط بھیجنا شروع کیا کہ یا امام آپ عراق میں، یہ مدینہ سے امام مکہ آئے اور مکہ میں خط آنا شروع ہوئے. کہاں سے؟ کوفہ سے. کوفہ سے لوگوں نے خط لکھا، امام ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں یزید جیسا بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ جیسا امام چاہیے. تو لوگوں نے خط لکھنا امام کو شروع کیا. تو امام وہاں پر رکے رہے 4 مہینہ کچھ دن. امام چاہتے تھے کہ حج کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ، لیکن امام کو حج وہاں پر نہیں کرنے دیا گیا. امام نے حج نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ حج کے بدلے میں امام نے عمرہ کیا اور وہاں سے امام نکل گئے. وجہ یہ تھی کہ امام حج تو کرنا چاہتے تھے، لیکن امام نے دیکھا اچھا جب امام چلے ہیں ایک ریولیوشن لانے، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف. تو یزید نے بھی اپنی طرف سے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور امام کو وہاں پر قتل کر دو
کیونکہ یہ تو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یعنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور پھر میری برائیاں عام ہو جائیں گی لوگوں کے سامنے، یہ میری حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، حکومت میرا پاور ختم ہو جائے گا. تو اب وہاں سے یزید کے لوگ چلے اور ان لوگوں نے حاجیوں کا جو کپڑا پہنتے ہیں، جیسے کپڑے پہنتے ہیں حاجی، اس طرح کے کپڑے پہن کر کے اور اس میں تلواریں چھپا کر کے وہ چلے کہ ہم امام کو قتل کر دیں. اور اللہ کا گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کا بھی قتل کرنا حرام ہے. تو اب امام تو اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں کچھ لوگ، تو لہٰذا امام نے کیا کیا کہ اپنی اس پیاری عبادت جس سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ نے اس عبادت کے بجائے، حج کے بجائے عمرہ کیا، اور پھر امام وہاں سے نکل پڑے ہیں. آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا ہے. یعنی امام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہر طرح کی مشکل امام اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اچھائیاں لوگوں تک کے پہنچیں، اسلام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے، اور یزید جو برائی لانا چاہتا ہے وہ دنیا میں نہ پھیلے. بالکل، بہت ہی اچھا. کوئی سوال ہے بیٹا؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ عمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ آپ جانتی ہیں جو مکے میں ہے، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہاں دو طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے. حج پوری لائف میں انسان کے اوپر صرف ایک ہی بار واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جا سکے، ٹھیک ہے. اور عمرہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک بار اگر اس کے پاس پیسے ہے تو وہ کرے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حج جو ہوتا ہے اس میں ایکشن بہت زیادہ ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل خانہ کعبہ کا طواف اس میں زیادہ ہوتا ہے، نمازیں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں ایک میدان ہے جس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں اسٹے کرنا ہوتا ہے. منا کا میدان ہے، وہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے جو ہم لوگ ابھی بقرعید میں قربانی کر چکے ہیں، وہاں پہ جا کے جو حج کرنے والے گئے ہیں نا، وہاں بھی ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے دمبے کی. اور اس کے علاوہ بھی ان کو آگے جا کر پھر وہ ایک شیطان ہے اس کو کنکر وغیرہ مارنا ہوتا ہے. لیکن عمرہ میں یہ سارا پروسیجر نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے وہاں پہ پروسیجر کم ہے عمرہ میں، اور عمرہ جلدی ہو جاتا ہے. حج میں پروسیجر زیادہ ہے اس لیے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور حج کے لیے ضروری ہے کہ جب حج کا ٹائم ہو، مطلب ماہ ذی الحج جو بقرعید کا ٹائم ہوتا ہے نا، ماہ ذی الحج کا جو 10 دن ہوتا ہے وہ اس کا پرٹیکولر ٹائم ہے، اسی ٹائم پر حج کرنا ہوتا ہے. لیکن عمرہ کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، آپ کو جب بھی پیسے مل جائیں، جب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ جائے، آپ عمرہ کے لیے جا سکتے ہو. جیسے نماز میں الگ الگ ایکشنز ہوتے ہیں، رائٹ، سجدہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، ویسے ہی حج میں بھی الگ الگ بہت سارے ایکشنز ہوتے ہیں. عمرہ میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور عمرہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف ہم ذی الحج کے مہینے میں کرتے ہیں. ٹھیک، اور کوئی سوال ہے آپ کا وجیہ؟ پوچھیے، مائک لیجیے. کربلا واپس بنا گیا ہے کیا واپس بنایا گیا ہے؟ بچی پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کیا کربلا پہلے سے بنی ہوئی تھی یا اسے بنایا گیا ہے؟ کربلا بس ایک بیابان تھا، ایک جنگل کی جیسی ایک جگہ تھی. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پر روزے بنے ہوئے ہیں، امام کا روزہ ہے، یہ تمام چیزیں نہیں، کیونکہ پہلے تو امام زندہ تھے نا، تو پھر وہاں پر اس طرح کی کوئی باتیں نہیں، وہ بس ایک جنگل ہی تھا. لیکن پھر اس جنگل میں جب امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر لایا گیا اور پھر وہاں پر اس طرح سے جنگ ہوتی ہے اور مولا حسین کے ساتھ ان کے ساتھی شہید ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس جگہ کی جو ہے امپورٹنس جو ہے بڑھ جاتی ہے. اس لیے پھر جیسے جیسے وقت بیتتا گیا تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی جو قبر بنی اس پر بہترین روضہ تعمیر ہوا. پھر دیگر جو شہید ہوئے وہاں پر امام حسین کے ساتھی، ان کے مزارات، ان کے روضے بن گئے. تو آج جو ہمیں کربلا نظر آتی ہے وہ خوبصورت کربلا کی اتنے سالوں کے بعد، امام کے وہاں دفن ہونے کے بعد. لیکن جب تک امام وہاں نہیں آئے تھے وہ بس ایک جنگل تھا، ایک بیابان. جو علی اصغر کو مارا گیا تھا تو ہم اس کے لیے جنگ نہیں کر سکتے تھے، انہیں ڈائریکٹلی مار دیا. بچی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جب جناب علی اصغر کو بھی مار دیا گیا تو ابھی بھی امام حسین صبر کیوں دکھا رہے تھے، اب جنگ کیوں نہیں کی مولانا؟ جناب علی اصغر کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو تو سب سے آخر میں جناب علی اصغر کربلا کے میدان میں گئے ہیں اور امام حسین ان کے لیے پانی مانگنے گئے ہیں. اور آپ کو پھر معلوم ہوگا کہ جناب علی اصغر کے بعد جب امام حسین کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی ساتھی، ان کا کوئی انصار مددگار کوئی بھی نہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی سب کو ختم کر دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا. تو اس موقع پر لاسٹ میں امام حسین نے جنگ کی ہے، ٹھیک ہے، جب بالکل اکیلے رہ گئے جب امام حسین نے جنگ بھی کی ہے، لوگوں کو مارا بھی ہے، لیکن اکیلے تھے نا،
वहाँ प्यासे 30,000 थे, का भूखे। लश्कर था और इमाम हुसैन अकेले थे, प्यासे थे, थके हुए थे। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मौला हुसैन नमाज पढ़ रहे थे जब, तो उन पे हमला किया गया था? बिल्कुल, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज में थे उस हालत में भी यजीदियों की तरफ से हमला किया गया, तीर बरसाए गए थे। इससे ही हम समझ सकते हैं बेटा कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो ये यजीदी लश्कर था वो कितना दीन से, अच्छाइयों से कितना दूर था। कि अगर आज हम इस दुनिया में देखें कि कोई दूसरे अगर मज़हब का कोई मुसलमान नहीं भी है, लेकिन अगर वो कोई अपनी इबादत कर रहा है, अपने बिल्कुल। रब को याद कर रहा है, तो हम उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। और उस टाइम पर जो लोग मार रहे हैं वो कहते हैं कि हम तो कलमा पढ़ रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम तो रसूल को मानते हैं, और रसूल का कलमा पढ़ करके और रसूल के ही नवासे पर इस तरह से तीर बरसाए जा रहे थे। यानी नमाज के आलम में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाए गए। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम के कुछ ऐसे साथी थे कि जिन्होंने उन तीरों को अपने ऊपर रोका भी है कि इस तीर से हमारे मौला महफूज रहें। यानी उन्होंने मोहब्बत ये दिखा दी, जाहिर भी कर दी कि एक तरफ ऐसे लोग भी थे कि जो नमाज के मतलब नमाज का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, और यजीदियत इतनी ज़्यादा, बुराइयां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो इस इबादत को भी उन लोगों ने उसका भी ख्याल नहीं किया। लेकिन इमाम हुसैन के साथ भी ऐसे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे कि वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने इमाम का इतना ख्याल कर रहे हैं कि इमाम की सिर्फ बातों को मानते ही नहीं है बल्कि इमाम की हिफाजत के लिए वो तीर अपने ऊपर भी उन लोगों ने लिया है, यानी उन तीरों को रोकने की कोशिश भी की है। लेकिन ये हकीकत है, ये सच है कि इमाम जब नमाज के आलम में थे तब भी यजीदियों की तरफ से अटैक किया गया है। एक सवाल मुस्कान भी पूछना चाहती हैं जी। वो जब भी बच्चे लोग को खाना देते थे तो डॉक्टर ने उनको बोले थे दूध पीने के लिए। दूध पीने के लिए, तो लोग उनके लिए दूध लेके गए। तो इसमें सवाल क्या है आपका? वो लोग दूध क्यों लेके गए? क्यों लेके आए? ओके, ये सवाल इमाम अली इमाम अली अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की के शहादत के जी। सिलसिले से ज़रूरत के पूछ बाद। रही है। जब कोई आपसे प्यार करता है, आपके मामा हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनको कुछ हर्ट होगा तो आप उनके लिए फ्रूट्स लेके जाओगे ना? तो मौला अली जो थे ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, उनके पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको पानी पिलाते थे। प्यार इवन करते थे। मौला जो है ना, मौला होते हुए भी उनके साथ जमीन पर बैठ जाते थे, उनको गोद में लेते थे, है ना? कोई उनको देखने वाला नहीं था, लेकिन मौला अली उनको देखते थे, उनको अपने साथ बैठकर बातें करते थे बहुत देर तक। इसलिए जब मौला अली को जख्म लगा, जब उनको तलवार लगी और खून बह रहा था, और डॉक्टर ने आके क्या बोला कि इनको दूध पिलाने से इनका जो जख्म है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही हो जाएगा। इसलिए वो सब बच्चे मौला अली के प्यार में बहुत सारा दूध लेकर आए थे और कहा था कि मौला आप इसको पी लीजिए ताकि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। ठीक है? और बस 2 मिनट और लूंगे मैं आप लोगों के। बेटे, आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जी। बेटे बताइए। करबला जब हुई थी तो मौला हुसैन ने सबको एक एक करके भेजा था, पहले मौला अब्बास, फिर मौला बहुत अली अच्छा अकबर, सवाल है। तो फिर उन्होंने एक साथ का बड़ा लश्कर क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। इमाम हुसैन ने पूरी एक आर्मी की तरह क्यों नहीं ये जंग लड़ी? एक एक करके लोग क्यों गए लड़ने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है बेटे। सबसे पहली बात ये कि इमाम जंग के इरादे से गए ही नहीं थे, कि इमाम का इरादा ये नहीं था कि जब इमाम मदीना से चले कि मुझे वहां जाकर के इन लोगों से जंग करनी। इमाम शुरू से ये कहते थे कि मैं किस लिए चला हूँ, इस्लाह के लिए, यानी लोगों को सुधारने के लिए अच्छाई चला और हूं, बुराई को अच्छाइयों अलग करने के लिए। हाँ, अच्छाई और बुराई जो यजीद की तरफ से मिलाई जा रही थी ना, वो बुराइयों को भी अच्छाई का लिबास पहनाकर वो कह रहा था नहीं ये बुराई भी इस्लाम का हिस्सा होनी चाहिए। तो इमाम का कहना यही था कि मैं इसलिए निकला हूं ताकि लोगों को सुधार सकूं, माशरे को यानी सोसाइटी को सुधार सकूं, अच्छा बना सकूं, अच्छाई बुराई में लोगों को फर्क करना सिखा सकूं। तो इमाम का कभी इरादा ये जंग का नहीं था। लिहाजा जब वहां इमाम पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद ये नहीं था कि हाँ इमाम चूंकि अगर जंग के इरादे से जाते तो इमाम भी अपनी एक बटालियन बनाते और वहां पर इस तरह से एक फौज की शक्ल में जाकर के लड़ाई करते या जंग करते, लेकिन इमाम का इरादा इस्लाह का था। इमाम एक एक करके भेजने का फलसफा ये भी हो सकता है कि इमाम इन लोगों को बताना चाहते थे कि हाँ हमारे पास ये भी मौजूद हैं
تم انہیں بھی پہچانو، یہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی حق کے لیے آئے ہیں. اور کہیں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں ان پر یزیدیوں کی طرف سے اس طرح سے وار کیا گیا ہے، ظلم و زیادتی کی گئی ہے، جواب میں انہوں نے پھر تلوار چلائی ہے. اللہ نے ہمارے چہرے پہ ایسا بنا، مگر جو جتنے بھی رسول ہیں ان کے منہ پہ اتنی روشنی کیوں ہے؟ اوکے، وہ جو دیکھتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. بہت اچھا ہے، یہ آسان سا جواب ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھتے تو ہمیں بھی نبی یا امام ایسے ہی دکھائی دیتے اپنی آنکھوں سے جیسے انسان ہوتے ہیں. بس یہ کہ ظاہر سی بات ہے ان کا چہرہ اللہ نے بہت ہی زیادہ پرنور، بہت ہی اچھا بنایا ہے. لیکن جو آج ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے شاید کسی کتابوں میں یا کسی اینیمیشن میں دیکھا ہوگا یا اس طرح سے کہ ان کا چہرہ، وہ ان کے احترام میں ان کے چہرے کو چھپانے کے لیے اس جگہ پر نور کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی نبی امام کی شکل کو اپنی دماغ سے بنا نہیں سکتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسے تھے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم جو اینیمیشن دیکھتے ہیں یا جو کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر اس طرح سے نور کو کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ریالٹی نہیں ہے جو آپ بکس میں دیکھتی ہیں نا ان کے چہرے پہ لائٹ، وہ ریالٹی نہیں ہے. ہم کیونکہ ان کا فیس ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم ڈرا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کی رسپیکٹ میں وہاں پہ لائٹ لگا دیتے ہیں. لیکن ریالٹی میں ان کے پاس بھی ہماری طرح 2 آئیز تھی، 1 نوز تھا، 1 ماؤتھ تھا، ہماری ہی طرح تھے. ناظرین محترم، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ABCs آف کربلا کا، جو الحمدللہ دوبارہ اس کی توفیق شامل حال رہی اور بہت ہی کامیاب پروگرام رہا. امید ہے آپ ناظرین کو بھی اسے سمجھنے میں کافی فائدہ ہوا ہوگا، کافی وضاحت ہوئی ہوگی. جو معصوم سوالات بچوں کے ذہن میں آتے ہیں بعض دفعہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کچھ گرہیں کھول دیا کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ABCs آف کربلا میں اسی سلسلے کو پورا کرتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت در حقیقت بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.